ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا آن لائن کے خاص پروگرام مذاکرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں منور سلطان۔ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن نے ایک کنسیپٹ پیش کیا ہے مدرسہ پلس کا۔ اس مدرسہ پلس کے تحت جہاں لڑکوں کے مختلف سینٹر ہیں پورے ملک میں، وہیں لڑکیوں کے بھی، گرلس کے بھی کئی سینٹرز چل رہے ہیں۔ اس وقت میرے پاس کٹولی سینٹر کی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ مریم عبدالسلام مومناتی موجود ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اور سمجھیں گے کہ شاہین کا جو مدرسہ پلس کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے، کس طرح یہ ورک کرتا ہے اور کیا فرق ہے ایک عام ایجوکیشن میں اور مدرسہ پلس کے ایجوکیشن میں۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ اس طرح کے سینٹر سے کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں سسٹم کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے اور فیوچر کے اعتبار سے۔ تو آئیے ہم ملتے ہیں اپنے مہمان سے اور بات کرتے ہیں ان سے۔ آپ کا استقبال ہے، آپ نے وقت دیا۔ شاہین کا ایک بڑا نام ہے اور شاہین نے حفظ القرآن پلس کا ایک اچھا کارنامہ گویا پیش کیا ہے ملت کے سامنے، ہندوستان کے سامنے۔ ایک دوسرا کنسیپٹ آیا مدرسہ پلس کا۔ تو مدرسہ پلس کا کنسیپٹ کیا ہے؟ مدرسہ پلس ایک پروگرام ہے جسے شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن نے لانچ کیا ہے۔ اس کے کئی سینٹرز ہیں، آل انڈیا 70+ سینٹرز ہیں، جس میں سے گرلز کے بھی سینٹرز ہیں اینڈ بوائز کے بھی سینٹرز ہیں۔ جس طریقے سے بوائز کے سینٹرز رنز کر رہے ہیں، اسی طریقے سے گرلز کے بھی سینٹرز رن ہو رہے ہیں۔ ان سینٹرز میں ایک سینٹرز حفصہ گرلز کالج کلیت ام المومنین حفصہ للبنات کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ احمد آباد، کٹولی، ملیح آباد، لکھنؤ میں واقع ہے۔ اسی سینٹر میں ایک شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کا مدرسہ پلس پروگرام کا بھی سینٹر ہے۔ یہ مدرسہ پلس جو کانسیپٹ ہے یہ کچھ یوں ہے کہ جہاں پر بچے کو جن کا تعلق مدرسے سے ہے یا ایسے بچے جو عالمات ہیں، حافظات ہیں، ان کو اس پروگرام میں خاص جگہ دی گئی ہے۔ اسپیشلی اس پروگرام کو عالمات، حافظات اور عالم دین اور حافظ کے لیے بنایا گیا ہے۔ مزید یہ کہ اس پروگرام میں ہم ڈراپ آؤٹ بچوں کو بھی لیتے ہیں۔ یہ ہمارا مدرسہ پلس پروگرام کا کانسیپٹ ہے۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ مدرسہ پلس میں جو آپ کے یہاں سینٹر ہے وہاں حافظات، عالمات اور ڈراپ آؤٹ بچے ہیں، تو ذرا اس کی ہم وضاحت چاہیں گے کہ عالمات کتنی ہیں، حافظات کتنی ہیں اور ڈراپ آؤٹ کتنی ہیں؟ ہمارے پاس عالمات کی تعداد الحمدللہ کافی ہے اور اسی طریقے سے حافظات کی بھی تعداد کافی ہے۔ مزید یہ کہ ڈراپ آؤٹ بچے بھی ہمارے پاس ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا جو سینٹر ہے یہ کلیہ حفصہ میں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کلیہ حفصہ ایک مدرسہ ہے، تو گویا وہاں پہ بہت واضح فرق دیکھا جا سکتا ہے کہ کلیہ حفصہ کا جو سسٹم ہے تعلیم و تربیت کا وہ اور مدرسہ پلس کا۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے اور ناظرین کو خواہش ہوگی جاننے کی کہ دونوں میں فرق کیا ہے بنیادی طور پہ۔ یہ تو ام المومنین حفصہ للبنات، یہاں پر بچوں کو عالمات بنایا جاتا ہے، ایک عالمات کو تیار کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو مدرسہ پلس کا سینٹر ہے کلیت ام المومنین میں، یہاں پر بچوں کو 18 مہینے کے اندر NIOS یعنی نیشنل انسٹیٹیوٹ اوپن اسکولنگ کے ذریعے سے ہائی اسکول کروایا جائے گا۔ یہاں پر بچے کو عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم سے بھی مستفیض کیا جاتا ہے، یعنی یہاں پر بچے کو قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے، تفسیر بھی پڑھائی جاتی ہے، مزید یہ کہ انہیں دینیات بھی سکھایا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو طریقہ کار ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف ان پر عصری علوم پر ہی فوکس کیا جاتا ہو، نہیں، بلکہ یہاں پر بچے کو عصری علوم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر دین کو بھی پیدا کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک دیندار شخصیت بنتے ہوئے اور اپنے عصری علوم کے ذریعے سے اپنی قوم و ملت کے لیے کچھ کام کر سکے۔ تو ان بچیوں کو دینیات یعنی قرآن و حدیث بھی سکھائی جاتی ہے، پڑھایا جاتا ہے اور گویا ہائی اسکول کی تیاری بھی کرائی جاتی ہے، تو دونوں چیزیں بیک وقت کیسے ممکن ہیں؟ ہماری باقاعدہ کلاسز ہیں کہ جس میں سے ہم نے دینیات کے لیے کچھ وقت کو خاص کر رکھا ہے، تو اس وقت میں ہماری دینیات کی کلاسز ہوتی ہیں، اور باقی ہماری NIS بورڈ کی جو ہمارا اصل مقصد ہے اس کی ہماری کلاسز ہوتی ہیں۔ اس سینٹر کو قائم ہوئے کئی مہینے ہو چکے ہوں گے،
تو کیا ان مہینوں میں کیا آپ نے تبدیلی محسوس کی؟ جی، اس درمیان بچوں کے اندر کافی ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملا، کیونکہ کچھ بچے ایسے تھے جنہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا، کچھ بچے ایسے تھے جو الحمدللہ بہت کچھ آتا تھا. تو اس وقفے کے درمیان جن بچوں کو نہیں آتا تھا وہ بچے ہمارے پاس خود آ کر کہتے ہیں کہ واقعی ہم نے سیکھا، اور وہ باقاعدہ شاہین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شاہین نے اس طریقے کے پروگرام کو لانچ کیا اور اس سے ہمارا فائدہ ہوا. کیونکہ جو ایجوکیشن کا سسٹم چل رہا ہے ابھی تک، اس سے ذرا ہٹ کر شاہین کا سسٹم ہے. شاہین میں ایسا نہیں ہے کہ جو بچہ آگے بس اسی کو ہمیں لے کے چلنا، نہیں، بلکہ شاہین ایک ایسا ادارہ ہے جو کمزور بچے کو بھی اچھے بچے کے ساتھ میں لے کے چلتا ہے. تو اس طریقے سے بچوں میں کافی زیادہ ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملا ہے. ایون بچوں کے جو پہلے کم مارکس آتے تھے، تو چونکہ ہمارا ہفتے میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اور ڈیلی بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، تو جو بچوں کا ویکلی ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں بچے ہائیسٹ مارک لاتے ہیں. مطلب اس طریقے سے بچوں کے مارکس ہوتے ہیں کہ انہیں خود یقین نہیں ہوتا ہے، جب وہ نمبر دیکھتے ہیں تو خود بخود خوش ہوتے ہیں. اور مزید جب ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ کے جو پہلے مارکس کم آتے تھے اور اب اتنے زیادہ آ رہے ہیں، تو بچے بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ ریزن یہ ہے کہ ہماری جو ٹیچرز ہیں وہ ہم پر فل توجہ دیتی ہیں. کیونکہ 24 آورس ہماری ٹیچرز اسٹوڈنٹس کے لیے اویلیبل ہیں، اور ٹیچرز فل نگرانی بچوں کی کرتی ہیں، پوری پڑھائی پر توجہ دیتی ہیں، جس کے سبب بچوں کے مارکس اچھے آتے ہیں. تو یہ خود بچے ہم لوگوں سے آ کے بتاتے ہیں. آپ کے یہاں جو بچیاں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ڈراپ آؤٹ ہیں، تو مدرسے سے پڑھ کے آئی ہیں، عالمہ اور حافظہ ہیں تو وہ بھی مدرسے سے پڑھ کے آئی ہیں. تو مدرسے میں نارملی دینی علوم پہ فوکس ہوتا ہے، اور ہائی اسکول کے لیے ظاہر سی بات ہے عصری علوم مسٹ ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بچیاں ہائی اسکول اچھے نمبرات سے کر پائیں گی؟ بالکل کر پائیں گے. یہ ایسا اس لیے کہہ رہے کیونکہ شاہین اس پروگرام کو تو آل انڈیا لیول پہ پہلی مرتبہ لانچ کیا ہے، لیکن چونکہ اس طریقے کی کلاسز وہ شاہین اپنے ہیڈ کوارٹر یعنی بیدر میں کئی سالوں سے کر رہا ہے، اور باقاعدہ اس نے اس چیز کا رزلٹ دیکھا ہے کہ عالمات اور حافظات، خاص کر حافظہ اور حافظ بچے ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ نیٹ میں سیٹیں حاصل کی ہیں. تو اس وجہ سے یہ پڑھائی کچھ بھی ان کے لیے مشکل نہیں ہے، بہت ہی زیادہ ایزی ہے، اور بچے شوق کے ساتھ اس پڑھائی کو کرتے ہیں. بچیاں آپ کے سینٹر میں پڑھ رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کو آپ ہائی اسکول کرائیں گی 18 مہینوں میں NIOS کے ذریعے. لیکن ہائی اسکول کرنے کے بعد یا اس تعلیم کے مکمل ہونے کے بعد پھر ان بچوں کا فیوچر کیا ہو؟ بچے ہائی اسکول کرنے کے بعد کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. وہ اگر سول سرونٹ بننا چاہتے ہیں تو اس میں بھی جا سکتے ہیں، اگر بچے نیٹ کی پریپریشن کرنے چاہتے ہیں تو اس میں بھی جا سکتے ہیں، اگر بچے UPSC یا اسٹیٹ لیول کے کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے پریپیئر ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہ جا سکتے ہیں اس فیلڈ میں. اور مزید یہ کہ بچے انجینئرس بھی بن سکتے ہیں، ڈاکٹرس بھی بن سکتے ہیں، اور ڈاکٹرس کے لیے تو شاہین پہلے سے ہی بہت ہی زیادہ مشہور ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہائی اسکول کرنے کے بعد تو ان ایگزام میں نہیں جا سکتے ہیں، اس کے بعد ایک مرحلہ ہوگا، اہم مرحلہ، وہ ہے انٹر کا. تو کیا آپ کے یہاں انٹر کا نظام ہے یا آئندہ نظام ہوگا، اور نہیں ہوگا تو یہ بچیاں کہاں جائیں گی؟ انشاءاللہ آئندہ انٹر کا بھی نظم کیا جائے گا، ابھی فی الحال تو نہیں ہے لیکن نظم کیا جائے گا. تو آپ خود ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، قریب سے دیکھ رہی ہوں گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان بچوں میں جو گروتھنگ پاور ہے وہ کتنا ہے، اور جو ایک ٹارگٹ ہے ان کے سامنے ان کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر کس طرح کے جذبات نظر آ رہے ہیں؟ بچوں کے اندر کافی تڑپ ہے تعلیم کو لے کر، جس کے سبب بچے بہت ہی زیادہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور اپنے وہ مشن جو ان کے سامنے ہے کہ ہمیں 18 مہینے کے اندر ہائی اسکول کے ایگزام دینا ہے، اس کی طرف محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ بچے پڑھائی کر رہے ہیں، جس کے سبب وہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہونے. تو آپ نے تفصیلات رکھی مدرسہ پلس کی اور آپ کے سینٹر کی جو خاص بات اور جو خوبیاں ہیں اس کی. اب بالکل پروگرام کے اختتام پہ ناظرین کے لیے، خاص طور پہ ان سرپرستوں کے لیے جن کے ہاں بچیاں ہیں، ڈراپ آؤٹ ہیں یا حافظہ اور عالمہ ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان بچوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ بھی آئیے شاہین کی طرف اور خود بھی تعلیم حاصل کیجیے اور دوسروں کو بھی تعلیم کی طرف راغب کیجیے، کیونکہ یہ ایک ایسا دور ہے کہ جس میں ہمیں دینی علوم بھی حاصل کرنا بے حد ضروری ہے اور عصری علوم بھی حاصل کرنا ازحد ضروری ہے. اور شاہین اس فیلڈ میں
بہت اچھی طریقے سے کام کر رہا ہے کہ وہ بچے کو دینی ماحول کے ساتھ ساتھ، دینی تربیت کے ساتھ ساتھ، دینی کتابوں کے ساتھ ساتھ عصری علوم کی طرف مائل کر رہا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا خاص پروگرام مذاکرہ، اور میرے ساتھ موجود تھیں مریم عبدالسلام مومناتی، جنہوں نے شاہین کے مدرسہ پلس سینٹر سے متعلق تفصیلات فراہم کی اور بتایا کہ کس طرح بچیوں کے لیے مواقع ہیں اس طرح کے سینٹرز پہ، اور بچیاں کس طرح فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور اپنے مستقبل کو سنوار سکتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔